ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایک بیماری ہے، مرگی کی بیماری تھی اسے، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو مجھے جو ہے نا میرے جسم کا جو سطر ہے نا، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے دے گا، لیکن اگر آپ صبر کر لیں، آپ نے اس بڑھیا کو کہا، اگر آپ صبر کر لیں تو روز قیامت اللہ رب العزت آپ سے نا حساب اٹھا لے گا، آپ کا حساب نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا کہ اگر میرے اس صبر کے اوپر مجھ سے حساب نہیں ہوگا تو وہ کہنے لگے اچھا میں بیماری پر صبر کر لیتی ہوں، آپ صرف اتنی دعا کر دیں کہ مجھے جو ہے نا مرگی کی بیماری کے دوران میں میرے جسم کے اوپر میرا سطر نہ کھلے، کپڑا نہ ہٹ جائے۔ تو آپ نے دعا کر دی، اور اس کے بعد موت تک اس عورت کے اوپر جب بھی مرگی کا دورہ پڑا تو ان کا سطر جو ہے نا وہ نہیں کھلا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی بیماری آتی ہے نا اور انسان اس بیماری کے اوپر صبر کر لیتا ہے، واویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، بے صبری نہیں کرتا، ناشکری کے بول نہیں بولتا، حال نہیں ڈالتا، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ایک تو اس بیماری کے اوپر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، اس کی تکلیف کو آسان کر دیں گے، اور اس کی جو درد ہے وہ ختم کر دیں گے۔ وہ بیمار بھی ہوگا نا لیکن اس کی زندگی کے سارے کام چلتے رہیں گے۔ اور دوسرا اس کو یہ انعام دیں گے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو اس بندے کا جو بیماری میں صبر کر لیتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیماری تو آتی ہے، ہم شور مچائیں تب بھی ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے، اور اگر ہم صبر کر لیں تو ہم اجر کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیماری ایک موقع ہوتا ہے، وہ ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم آخرت کی کامیابی بھی پا لیتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے رضا کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بیماری کو بھی ہمارے اوپر آسان فرما دیتے ہیں۔